باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 8 رکوع سورۃ البقرہ اہم وسمعنا واطعنا، تو آج ہمارا لاسٹ سورۃ البقرہ کا بہت ہی اہم سا رکوع ہے 284۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشنے اور جسے چاہے کہ سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اگلی آیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں سے کسی بھی ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے تیری ہی بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا، جو نیک بندے ہیں وہ اللہ اور نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے لائے ہوئے دین اعمال پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے، جو برائی ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ اے میرے رب، اگر ہم ہم سے بھول چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، ہم نہ پکڑنا، ہمارے رب ہم پر پردہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں اٹھانے کی، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخشش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔ ایمان کیا ہے؟ جاننا، ماننا، اقرار کرنا، عمل سے تصدیق کرنا۔ ایمان انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اس کی حیثیت یاد کرواتا ہے کہ کس کا بندہ ہوں میں، کس کو مانتا ہوں میں۔ یہاں پہ حدیث ہے، ابو موسیٰ نے بیان فرمایا کہ ابو عامر کے رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکالو، میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثہ کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عبید ابو عامر رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت ان کے لیے فرمائی، ابو عامر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو ایمان مضبوط، اس کی حیثیت کیا ہے، اسے ہمیں جاننا ہے۔ آخری 2 آیات عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رسولوں میں فرق نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام کی کامل اطاعت، وسمعنا واطعنا، جیسے ہی وہ سنتے تھے فوراً سے عمل کر لیتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت صحابہ کرام کو تسلی، صحابہ کرام کا آخرت کا نظریہ بہت واضح تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ شدید ترین تھے، دعاؤں میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، خود کو سب سے چھوٹا اور کمزور سمجھتے تھے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رات بھر کافی تھی، جس نے یہ پڑھ لیا اس کو پوری رات یہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی، اللہ کے عرش کے نیچے خاص خزانے سے یہ دی گئی، اور جس نے اس کو پڑھا یہ اس کی ایک رات کے لیے بہترین اور کافی ہے۔ اللہ کا حساب کا ڈر، آزمائش پر حوصلہ رکھنا، رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنا، بخشش کا طلبگار رہنا، مومنین کے لیے اللہ کی مدد، سن کر مان لینا اور عمل کر لینا۔ یہ کہا کس سے جوڑے گا؟ رضائے الہی پانے والے کے رویے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جا جوڑے گا۔ جب بندہ جھک جاتا ہے، گر گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت غم کرو، اللہ کسی جان پر اس کی وسع سے زیادہ بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی محاسبہ تو کرے گا مگر ہر ایک کا محاسبہ الگ ہوگا، ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق حساب لے گا۔ یہ سب حساب کے پرچے ہیں، جتنا علم اتنا زیادہ حساب لیا جائے گا،
جو کمایا اس نے اس کا حساب لے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ لے گا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب وہ غفرانہ کا کہتا ہے، وہ رب اس کو یہ پیاری دعا سکھاتا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کے اختتام پر بھی بہترین دعاؤں سے ہی اختتام کیا گیا۔ یہ دعا بندہ مومن کے دل کا اظہار ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہے، دوسری طرف اندر ایک بے تابی ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پہ بوجھ نہ ڈال، ہماری بھول چوک پہ ہماری پکڑ نہ کر، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ یہ دعا صرف اس کے منہ سے نکلتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رحمت یہ مجھے عرش کے نیچے سے ہاتھ خزانوں سے دی گئی، کریمہ کا فرماتے ہیں یہ ہاتھ خزانوں سے دی گئی، بخاری کی حدیث اور مسلم کی ہے۔ جو شخص سورۃ البقرہ کی 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے، یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے رات بھر کے لیے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ یہ فساد، شیطانی اثرات، جھگڑے سے خلاصی کرواتی ہے۔ آخری 2 آیات کو جس گھر میں روزانہ 3 دن متواتر پڑھا جائے گا وہاں شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ نیت اور شعور کے ساتھ پڑھیں، بہترین نیت رکھ کے۔ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں ملی، وہ ایک یہ سورۃ البقرہ کی 3 آیات تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اتنی زبردست آیات ہے کہ آیات کا خلاصہ ہے، بندہ مومن سارے احکامات جب اللہ تعالیٰ کے جانتا ہے اور عمل کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے اور اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے، نیک عمل کو سہولت سے کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، میرے لیے اللہ آسانی فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کے بعد آمین کی ترغیب دی کہ آمین بھی ضرور کہا کرو۔ سورۃ البقرہ کو قرآن کا خیمہ کہا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیمہ اس کو کہا جاتا ہے جو ڈھانپ لیتا ہے سب چیزوں کو، سب سے بلند اونچا حصہ۔ اگر اس کے معنی یہ غور کریں تو جو کچھ باقی قرآن میں وضاحت آئی ہے اس کو اس صورت میں سمو دیا گیا ہے۔ اس کو اگر چھوٹا قرآن کہیں تو باقی جہاں جو وضاحت دلیل آئی، ان تمام موضوعات کو یہاں کسی نہ کسی طرح جج کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے عقائد، ایمان، یہ سارے کیا ہیں؟ عقائد۔ کون سے؟ ایمان، ایمانیات کی تفصیل، عبادات کی تفصیل، صلاۃ کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، حج کا ذکر، صوم کا ذکر، روزے کی تفصیلی ذکر اس صورت میں آتا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں والدین پر خرچ کرنے، رشتہ دار، یتیم و مسکینوں پر خرچ کرنے، اس کے سب کے حقوق کا خیال کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دینا، عقل حلال کی ترغیب، حلال پاک کھانے کے بارے میں، حرام چیزیں نقصان دہ جیسے سود، خمر، ربا، ان چیزوں کی حرمت کا ذکر، انسانی جسم کی حفاظت کی بات، قتل کا بدلہ، وصیت کا حکم، خاص طور پر خواتین کے حقوق کا ذکر، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، خاندانی زندگی کی حفاظت، معاملات کے بارے میں احکامات، قرض، لین دین، گواہی، رہن، امت وسط کے جو ذمہ داریاں ہیں اس پر توجہ دلائی گئی، نیکی کا جامع مقصد دیا گیا، مشرق اور مغرب کا بتا دیا گیا۔ اتنی اہم ترین آیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لاسٹ کرتے ہوئے اس سورۃ البقرہ کے لاسٹ میں کہ اے ہمارے رب، اور نہ ڈال ہم پہ کوئی ایسا بوجھ جو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، جو ہم سے بس تو درگزر فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تو کسی نفس کو اس سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا، مگر جو ہم نے کما رکھا ہے اس میں جو بھول چوک، اس میں جو خطائیں ہو گئی، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دے، تو ہی تو میرا مولا ہے۔ بس صحابہ کرام کے
طرز عمل کو اپنائیے، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کو 2 آیات سورۃ البقرہ کی، اس کو حفظ کر لیجئے۔ آخر میں بھی بس ہماری آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی بھول چوک اس صورت میں ہو گئی، اس تیسرے پارے میں تک جو صورت چل رہی ہے اس میں کوئی بھی کوتاہی ہو گئی، کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ معاف کر کے درگزر کر کے ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں پکا سچا ایمان والا با نمازی اور جیسا رب تعالیٰ کو پسند ہے، اس کے محبوب کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ اور ہم نے کرنے کے کاموں میں لکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اور خود کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا، خود کو بہت ہی چھوٹا سمجھنا ہے، اور زیادہ اونچے گھر، اونچے مرتبے، زیادہ چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔